ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ ابھی مطمئن نہیں۔ معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی دی جائے گی۔ وہ کسی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ان کا پورا معاشی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران کا خیال تھا کہ وہ معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دیں گے۔ مجھے مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں کرے گا۔ ایران سے فریم ورک معاہدہ ہونے پر آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف، کہا دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران سے معاہدے کے قریب پہنچنے کی کوششیں جاری، حتمی فیصلہ باقی ہے۔ آئندہ چند گھنٹے یا دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بتایا معاہدے کے تحت امریکی افواج ایران کے اطراف سے واپس جائیں گی۔ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے گی۔ ایران 1 ماہ میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کی طرح ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے آبنائے ہرمز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا۔ 60 روز میں معاہدہ ہونے پر سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل دی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے معاہدے کی تفصیلات کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل سستا $90 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی، کہا معاہدے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جاری کردہ تفصیلات من گھڑت ہیں۔ امریکی صدر مذاکرات سے متعلق کابینہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پر اہم فیصلے متوقع۔ اجلاس میں سبکدوش ہونے والی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ بھی شریک ہوئی۔ فاکس نیوز نے رپورٹ کیا ٹرمپ کے مطابق امریکہ یا تو اچھی ڈیل کرے گا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی۔ امید ہے امن معاہدہ جلد طے ہو جائے گا۔ معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ دونوں رہنماؤں میں 30 منٹ سے زائد دوستانہ گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب نے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی خلیج میں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ امریکہ سے مذاکرات میں افزودہ یورینیم پر بات چیت ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری کا کہنا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ رابطے اب بھی جاری ہیں۔ جب تک تمام معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا کسی معاہدے کو حتمی نہیں سمجھا جائے گا۔ فارس داران انقلاب کے ڈپٹی پولیٹیکل چیف بحریہ محمد اکبر زادہ نے کہا امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکانات کم ہیں، لیکن ایران کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کا ساحلی علاقہ جارے قوتوں کا قبرستان بن جائے گا۔ نواز شریف نے مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا نواز شریف سے عرض کیا وزیر اعظم کی ذمہ داری بڑی ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ شوقیہ وزیر اعظم کا عہدہ لے لیتا تو بعد میں لوگ گالیاں دیتے۔ نواز شریف بھائیوں کی طرح مجھ پر مہربان ہیں، البتہ شہباز شریف کے ساتھ لڑتا بھی ہوں، بحث بھی کرتا ہوں۔ خواجہ آصف نے اینکر محمد مالک کو نہر میں ڈبکی لگانے کا چیلنج بھی دے ڈالا۔ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں عزم کمزور نہیں کر سکتی، دہشت گردوں کا پوری قوت سے تعاقب جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوب کے دورے کے دوران عزم، کہا افواج اور پاکستانی عوام کا حوصلہ اور عزم غیر متزلزل ہے۔
فیلڈ مارشل سید آصم منی نے مغربی سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی. جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا. ملک میں پائیدار امن کے لیے دعائیں کی. مادر وطن کے دفاع میں قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. فیلڈ مارشل سید آصم منی نے یادگار شہداء پر حاضری دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل، ایئر چیف مارشل، نیول چیف کو ٹیلی فون. عید کی مبارکباد دی. مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی سلامتی کے لیے خدمات، قربانیوں کو خراج تحسین. کہا قوم کے بہادر سپاہیوں افواج پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی، قربانیوں پر فخر ہے. عید کے موقع پر بھی وطن عزیز کے دفاع کا فریضہ انجام دینے والے سپوتوں کو سلام. عسکری قیادت کا نیک تمناؤں پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر. کہا افواج پاکستان وطن عزیز کے دفاع، سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہیں. قربانی کے گوشت سے مسالے دار چٹپٹے پکوانوں کی تیاری. مہمانوں کی توازو کے لیے شہر شہر خاص اہتمام. چپلی کباب، گولا کباب، بہاری بوٹی، ہانڈی، ملائی بوٹی، ریشمی کباب گھر کھانوں کی خوشبو سے مہکنے لگے. گجرانوالہ کے پہلوانوں نے مٹن کڑاہی گوشت، مٹن پلاؤ سے دو ہاتھ کیے. پشاور میں دوستوں کی باربیکیو محفل نے عید کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے. گوشت آپ کا، ذائقہ ہمارا. کراچی میں شہری مزیدار باربیکیو بنوانے ریسٹورانٹ پہنچ گئے. سکھر کے شہری رات ہوتے ہی ایران روس کرانے پکوان سینٹر پہنچ گئے. فیصل آباد میں مزیدار کھابوں پر ہاتھ صاف کرنے اور سیر و تفریح کے بعد اب شہریوں نے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا. ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے. نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کی گئی. شہر شہر لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے. کہیں بیل، گائے، اونٹ تو کہیں بکرے اور دمبے ذبح کیے گئے. بڑے شہروں میں فلاحی تنظیموں کی جانب سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا. قربانی کے بعد خواتین نے کچن کا محاذ سنبھالا. چٹپٹے پکوان تیار کیے گئے. اس وقت گھر کھانوں کی خوشبو سے مہک رہے ہیں. بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماع. صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکی نے کوئٹہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ظہیر لافریدی نے پشاور میں نماز عید ادا کی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے حیدرآباد، میئر کراچی مرتضی وہاب نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی. ERY نیٹ ورک کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیاں مبارک. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کی روح پرور اجتماع. لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا. غزہ میں امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی. متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، شام، انڈونیشیا میں نماز عید کے اجتماع. دبئی کے برج خلیفہ، پام جمیرہ، ابوظہبی اور دوحہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے. امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ جاتی عمرہ آمد. وزیر اعظم نون لیگ کے قائد نواز شریف سے عید ملے. دورہ چین پر بریفنگ دی. ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی عید ملے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مختلف حکومتی اور سیاسی شخصیات کو ٹیلی فون. صدر آصف زرداری کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم کا پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ کو بھی عید کی مبارکباد. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان، بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مکسی، قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ سے بھی گفتگو. شہباز شریف کا رہنماؤں سے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط، باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا. محسن نقوی سے ملاقات پر قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے. اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بنیر میں گفتگو. کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں.
مذاکرات سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان کی فیملی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گی۔ عوام کو بتانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں۔ حکمران ایسے کام کریں جس سے لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ آئندہ بجٹ مشکل ہوگا، کوشش ہے غریب عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ وفاق سے بات کر کے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں آئندہ ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی سے شیئر نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر سندھ اسمبلی سے کوئی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی۔ سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیع میمن کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کے افتتاح کے بعد ایک جماعت نے کہا صوبہ توڑ دو۔ میرا سوال ہے برابر والے صوبے میں تو بلدیاتی نظام ہی نہیں، وہاں اتنے خاموش کیوں ہے؟ دوہرا معیار اور منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام اداروں کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ دہشت گرد ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے خرچے پر پی ایچ ڈی کرنے والے ہی دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں دھماکے کی جگہ کے دورے کے بعد گفتگو۔ سرفراز مفتی کا کہنا تھا بھارتی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں، عوام سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ بلوچستان میں 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز میں 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اور افغانستان سے دہشت گردی کا پھیلاؤ، روس نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ روسی جریدے نے لکھا داعش کی شاخ ولایت خراسان وسط ایشیائی ملکوں سے افراد کو نیٹ ورک میں شامل کر رہی ہے۔ سربراہ روسی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے ولایت خراسان روسی مزدوروں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے۔ وسطی ایشیائی ملکوں میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تاجکستان ازبیکستان میں داعش دہشت گردوں کو پکڑ کر بڑے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں بحرین کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال، اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورم پر تعاون کے حوالے سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی کولمبیا کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ دونوں وزرائے خارجہ میں فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کولمبیا کا مذاکرات، سفارتکاری، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کی حمایت کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، دفاع اور ثقافتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، لیاری ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ PRY نیوز سے گفتگو میں کہا حافظ نعیم کو مشورہ ہے بکرے کی کلیجی کھائے، لوگوں کے کلیجے نہ کھائیں۔ کہا صبح سے علائشیں اٹھانے کا کام تیزی سے جاری ہے، پیپلز پارٹی میدان میں اس وقت کام کر رہی ہے۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیمیں متحرک۔ صفائی کے بعد لاہور کی سڑکوں کو ارکے گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عید پر صفائی آپریشن میں شریک افسروں اور عملے کو شاباش۔ پیغام میں کہا عید اثار اور قربانی کا درس دیتی ہے، نادار طبقے کو خوشیوں میں شریک کریں۔ اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چرانے والے پولیس اہلکار گرفتار۔ بن قاسم پولیس کی کارروائی میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 10 ملزمان پکڑے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کانسٹیبل عرفان دیگر گرفتار ملزمان کے ذریعے اسٹیل مل سے چوری کرواتا تھا۔ ملزمان چوری شدہ اسکریپ مختلف گوداموں میں فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 30 کلو کاپر وائر برآمد ہوئی۔ عید پر کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ CTD اور حساس ادارے نے کالعدم SRA کے دہشت گرد اللہ ڈینو اور فراز احمد سومرو عرف توتو ہب ریور روڈ سے گرفتار۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم بذریعہ بس گوادر سے بارودی مواد کراچی لا رہا تھا۔ 10
पेट्रोल नुमा बारूदी मवाद, 2 डेटोनेटर, नॉन इलेक्ट्रिक पिस्तौल बरामद। मुलजिम फराज सीटीडी के मुकदमे में कराची में मफरूर था। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा चाइनीज बाशिंदों पर हमला किया। बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के संग तीनों दिन एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में हुई आपकी पसंदीदा शख्सियत से मुलाकात। बड़ी ईद के 3 दिन कहकहों, खुशियों और मोहब्बतों के रंग। देखते रहिए ARY न्यूज। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लफ्दी 100 रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद